بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 4، شہد کا انصاف۔ سوال نمبر 1، حسن نے اشرفیہ کیسے جمع کی تھی؟ جواب: حسن نے محنت اور کفایت سے زندگی بسر کر کے 1000 اشرفیہ جمع کر دی تھی۔ سوال نمبر 2، حسن نے مشکیزی کو کس چیز سے بھرا تھا؟ جواب: حسن نے مشکیزی کو شہد اور اشرفیوں سے بھرا تھا۔ سوال نمبر 3، شرف الدین کو کیسے معلوم ہوا کہ مشکیزی میں اشرفیہ ہے؟ جواب: اتفاق سے شرف الدین کو شہد کی ضرورت پڑی تو اس نے حسن کی مشکیزی کا منہ کھولا اور پیالے میں شہد انڈیلنے لگا تو شہد کے ساتھ ایک اشرفی بھی پیالے میں آ گری۔ اس طرح شرف الدین کو معلوم ہوا کہ مشکیزی میں اشرفیہ بھی ہے۔ سوال نمبر 4، شرف الدین نے اشرفیوں کا کیا کیا؟ جواب: شرف الدین نے امانت میں خیانت کر کے اشرفیہ چوری کیے۔ سوال نمبر 5، حسن کتنے عرصے بعد وطن واپس آیا؟ جواب: حسن 1 سال بعد وطن واپس آیا۔ سوال نمبر 6، حسن کس کے پاس مقدمہ لے کر گیا؟ جواب: حسن نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی، عدالت میں عرضی دی مگر بات نہ بنی۔ آخر میں اس نے خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ سوال نمبر 7، خلیفہ نے اس مقدمہ کا فیصلہ کیسے کیا؟ جواب: بچوں کا کھیل دیکھ کر خلیفہ ہارون الرشید نے اس لڑکی سے کہا جو کیل میں قاضی بنا ہوا تھا کہ یہاں دربار میں حسن اور شرف الدین کے درمیان انصاف کرو جیسا تم نے کیل میں کیا تھا۔ اسی طرح خلیفہ نے لڑکی کے ذریعے مقدمے کا فیصلہ کیا۔ سوال نمبر 8، اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ جواب: اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سوال نمبر 9، اس کہانی کا کون سا کردار آپ کو زیادہ پسند آیا ہے اور کیوں؟ جواب: اس کہانی میں چھوٹے قاضی والا کردار مجھے بہت پسند آیا کیونکہ اس کی دانائی کی وجہ سے بہت پیچیدہ مقدمہ حل ہو گیا۔ سوال نمبر 10، واحد کی جمع لکھیے۔ جواب: خلیفہ، خلفاء، داستان، داستانیں، اشرفی، اشرفیہ، الزام، الزامات، کوشش، کوششیں۔ سوال نمبر 11، اپنی جملے بنائیں۔ جواب: مشکیزہ، وہ مشکیزہ پانی سے بھر کر لایا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت ہے۔ شہد میں شفا ہے۔ عہدہ، اسلم نے قاضی کا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ دانائی، چھوٹے لڑکی کی دانائی سے مقدمہ حل ہو گیا۔ سوال نمبر 12، دی ہوئی کلمات کو جملوں میں استعمال کرے اور ہر جملے کے آگے اسم معرفہ کی قسم لکھے۔ جواب: کلمات، جملے، اسم معرفہ کی قسم۔ قائد اعظم نے زندگی کی آخری ایام زیارت شہر میں گزارے۔ اسم عالم، حالی، اللہ حسین حالی ایک نامور شاعر تھے۔ تخلص، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک مہمان نواز پیغمبر تھے۔ لقب، وہ بہت شریف لڑکا ہے۔ اسم ضمیر یا اسم اشارہ۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ اسم ضمیر، یہ میرا قلم ہے۔ اسم اشارہ، جو کچھ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اسم موصول، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسم موصول، جن کا، عابد میرا دوست ہے جن کا تعلق پشاور سے ہے۔ اسم موصول، انہوں نے ہمیں شادی میں بلایا۔ اسم ضمیر۔ سوال نمبر 13، امانت میں خیانت کے 5 نقصانات لکھیے۔ جواب: امانت میں خیانت کرنے کے 5 نقصانات درج ہیں۔ نمبر 1، خیانت کرنے والا منافق بن جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، خیانت کرنے والے کی دین اور ایمان کا کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 4، خیانت کرنے والا تمام عمر بے چین رہتا ہے۔ نمبر 5، خیانت کرنے سے معاشرے میں بد اعتمادی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 14، خلیفہ ہارون الرشید نے حسن اور شرف الدین کے مقدمے کا فیصلہ کیسے کیا؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب: خلیفہ نے بچوں کا کھیل دیکھا جس میں ایک لڑکا جو قاضی بنا ہوا تھا نے اپنی دانائی سے کھیل میں حسن اور شرف الدین کا مسئلہ حل کیا تھا۔
تو خلیفہ نے اس لڑکے کو اگلے دن دربار میں بلا کر قاضی کی کرسی پر بٹھایا اور پھر حسن اور شرف الدین کا مقدمہ اس کی عدالت میں پیش ہوا۔ حسن اور شرف الدین کے بیانات سننے کے بعد چھوٹے قاضی کے مشورے سے شاہی تحریر نے مشکل کے شہد کو چکھا تو یہ رائے دی کہ یہ شہد بالکل تازہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ شرف الدین نے خیانت کر کے مشکلہ کھولا ہے۔ چنانچہ قاضی کے فیصلے کے مطابق شرف الدین کو حسن کے 1000 اشرفیہ واپس دینی پڑی۔ سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کارل ملک کو کارل باسی ملائیے۔ ہارون الرشید مسلمانوں کا ایک خلیفہ، بغداد عراق کا دارالحکومت، اشرفی، ایک سکہ، مشکیزہ، چھوٹی مشق، فارسی، انصاف کرنے والا عہدیدار۔ سب کے مطابق مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اشرفی دیکھ کر شرف الدین کے آنکھیں خوشی سے چمک اٹھے۔ حسن کو واپس آنے میں 1 سال لگ گیا۔ یہی 1000 اشرفیہ اس کی ساری عمر کی جمع پہنچی تھی۔ آج تمہاری حکمت اور دانائی کا امتحان ہے۔ تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔